السلام علیکم دوستوں، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو معذرت کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 2 پروگرامز نہیں کر پاؤں گا، کچھ ضروری کام ہیں اور اس کے بعد کروں گا، لیکن جو تقریباً 4 پروگرامز کا گیپ آ گیا، 4 دن کا۔ میری آنکھوں کی سرجری تھی تو اس کی وجہ سے پروگرام نہیں کر پایا تھا۔ انشاءاللہ اب ریگولر آپ پروگرام دیکھیں گے میرے سارے۔ خبریں بہت ہی ان 4 دنوں میں تو سمجھو طوفانی گزر گیا بہت بڑی باتیں، پرانی باتیں جو پیچھے رہ گئیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، جن میں کوئی کچھ اہم چیزیں ہیں۔ لیکن ویسے جو تازہ ترین بات ہے وہ تو یہ ہے کہ علی بابا 40 چور، جی وہ علی بابا کون ہے اور 40 چور کون ہیں، اور وہ کیا دھماکہ کرنے والے ہیں سینٹ کے انتخابات میں۔ جی ہاں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل۔ اور اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب کی لندن یاترا، اب وہ یاترا رہے گی یا کہانی کچھ اور ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل میں آگے چل کے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ لو کی بات سارے وہ پیچھے رہ گئی کہ جو ہم نے کہا تھا کہ 20 تاریخ کو ہوگا ان کا کراس ایگزامینیشن جرح یا بیان، تو اس دن میری سرجری تھی، بات نہیں کر پائے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس، تو اس میں پی ٹی آئی نے کیا کھویا اور کیا پایا اس پہ بھی اگر ٹائم ملا تو تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور جناب لندن میں 40ویں یوم تاسیس پر الطاف حسین صاحب کا فکر انگیز خطاب، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ بحریہ ٹاؤن کسی منسلک کمپنی، جی ہاں 23 ارب کا گھپلہ، یعنی کہ منی لانڈرنگ 23 ارب کی، وہ کیا کہانی ہے یہ بھی بات کریں گے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو جو ہے لائک کیجئے، ہاں جب سبسکرائب کریں تو بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے، اور بیل کے بٹن کے جب آپ کلک کریں گے تو آپشن آئے گا، اس میں آل ویڈیوز کا آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل جائے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ کو اپنے کامنٹس دیجئے، لائک کیجئے، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، اس پروگرام کو بھی زیادہ نالج پرووائڈ کر سکیں، یہ ہے۔ اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اس پروگرام کے لنک کو، تمام دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، اور جن سے بھی آپ کے تعلقات ہیں، قریبی عزیز کو۔ تو اب ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو علی بابا 40 چور، اس کا ذکر کریں گے آخر میں کیونکہ کافی تفصیلات اس میں ہیں۔ ابھی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ واہ بھائی واہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب بحریہ ٹاؤن کی جو سے منسلک کمپنی ہے، اس نے 23 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ ایف بی آر میں کیس تیار ہو چکا ہے، اور عنقریب اس سلسلے میں معاملہ شروع ہو جائے، تحقیقات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی، کیونکہ ضعیف پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رشوت دے کے پکڑا جا، رشوت لیتے پکڑا جا، رشوت دے کے چھوڑ دیا۔ اب تو پکڑا گیا پیسے میں تو پیسہ دے کے چھوڑ دیا تو یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ویسے بھی ملک ریاض صاحب کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف چیزیں، لیکن آج تک کچھ نہیں ہو سکا ابھی بھی، کیونکہ جو یہ والا اسکینڈل ہے 190 ملین پاؤنڈ والا القادر ٹرسٹ والا، اس پہ وہ انوالو ہیں، اور انہوں نے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان نہیں دیا، اس لیے
جو موجودہ مقتدرہ ہے وہ ان سے ناراض ہے، تو اس لیے تمام باتیں آ رہی ہیں، لیکن وقت گزر جائے گا، ہیں پیسہ بولتا ہے پیارے، پیسہ بولتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لندن میں بیٹھے ہیں آرام سے جناب ملک ریاض صاحب، اور وہاں سے ڈورے چلا رہے ہیں، بڑے لنک ہیں ان کے۔ تو ویسے بھی آصف زرداری، صدر زرداری صاحب سے بھی ان کی کافی تعلقات ہیں، عمران سے بھی تعلقات ہیں، شہباز سے بھی ہیں، نواز سے بھی ہیں۔ ہر آدمی کی وہ قیمت لگانا بھی جانتے ہیں، اور جب کہ آپ قیمت لگاتے ہیں تو ایک طریقے سے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں دوست بناتے ہیں، اور ہم اپنے اس طرح میں کہتے ہیں کہ بھائی قیمت لگاؤ اور آگے جاؤ اور کام نکلواؤ۔ تو یہ کہانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب نواز شریف صاحب چلے گئے، آخری عشرے میں جو جاتے ہیں وہ چلے جائیں گے، پہلے کہاں جائیں گے؟ سعودی عرب، وہاں کریں گے عبادات، اور اس کے بعد چلے جائیں گے لندن، ہیں؟ اور کب تک رہیں گے خدا معلوم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہے نا عضو معطل بن چکے، ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ان کا سحر ٹوٹ چکا ہے، اور وہ جو بھی پلان سوچ کر آئے تھے وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب جو ان کے بھائی بنے ہیں وہ بھی مقتدرہ کا ان پہ ہاتھ ہے تو انہوں نے بنوا دیا، اور تو اب ساری کہانی، بیٹی کو بھی چلو تھوڑے بہت ان کے آنسو پوچھنے کے لیے انہوں نے پنجاب کا بنا دیا، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کو بنوا دیا گیا ہے۔ لیکن ہونا کیا ہے، یہ دونوں حکومتیں فیڈرل کی اور اس کی تو مقتدرہ کے لوگ ہی چلائیں گے، ہیں؟ ڈورے تو وہی لائیں گے، ہر کام وہی کریں گے، بلکہ یہ تمام حکومتیں وہی، جو تقریباً ایون سندھ کی بھی حکومت اور یہ بھی وہیں سے چلے گی، یہ لیکن یہ دونوں زیادہ چلیں گی، اور یہ اب دو سب وہاں سے چلیں گی۔ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہوگا نا، یہ تو ایک سمبل تھے کہ شاید سمپیتھی ووٹ مل جائے، کچھ مل جائے، لیکن مقتدرہ کی پہلے بھی پلاننگ تھی کہ بابا ان کو نہیں بنانا ہے، تو وہ مینڈیٹ ہی ایسا آیا ہے کہ جناب گل مک گئی، اور مینڈیٹ میں جناب یہ ہوا کہ وہ سمپل میجورٹی بھی نہ رہی، تو بیچارے زخموں کو چاٹتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، کیونکہ پنجاب میں بھی اوپر سے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا پالیسی ہے داخلی امور کی، سلامتی کے امور کی، اور دوسری چیزیں وہ سب وہیں سے ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے فیڈرل میں تو ہے ہی سارا کھیل وہی۔ تو بس یہی کہانی ہے۔ دیکھ لیں آپ کے اکنامک کونسل کا جو ہے چیئرمین جو بنتے تھے، وزیر اعظم صاحب نے پہلے اعلان کیا تو اسی دن یو ٹرن لے لیا کہ نہیں بھائی نہیں، اب جو ہے وزیر خزانہ ہی اس کے ہیڈ ہوں گے۔ تو یہاں یہی کہانی چل رہی ہے کہ وزیر خزانہ کون ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو آئے ہیں حبیب بینک سے، بلکہ لائے گئے ہیں، ہالینڈ کی شہریت راتوں رات ان کی ختم کرائی گئی ہے، تو وہ بھی مقتدرہ کا خاص الخاص مہرے ہیں۔ تو بات وہی ہے۔ اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب وہ اپنی مرضی کی کر رہے ہیں ساری، جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے وہ چاہیے اس کے اندر، وزارت داخلہ کے اندر عہدیداران وہ سب لوگ مجھے اپنی مرضی کے چاہیے، چاہے وہ سیکریٹری ہو، چاہے ڈپٹی سیکریٹری ہو، چاہے ڈائریکٹر ہو، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کو مانگ رہے ہیں پنجاب سے، بیوروکریسی سے پنجاب کی، جس پہ اعتراض ہے جناب شہباز شریف صاحب کو، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ بھائی جو وہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا آپ کو، وہ انہی کے بندے ہیں اور انہی کے کہنے پہ کریں گے۔ تو جب نواز صاحب اللہ اللہ کریں وہاں بیٹھ جائیں ہیں، بس یہ کہ وہ دکھانے کے لیے رہے گا، وہ رہیں گے کہ نہیں یہ ڈاکٹر کو دکھانا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، کچھ اپنے ٹیسٹ ویسٹ کروانے کی خبریں لگ جائیں گی، کچھ ہی ہو جائے گا، 5 6 8 ماہ گزار لیں گے، پھر تھوڑے دن کے لیے یہاں یاترا کر لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مطلب یہ کہ ان کا رول ٹیکنیکلی ختم ہو گیا۔ ہاں اگر کبھی مقتدرہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اس وقت شاید ان کا رول آئے تو آئے، لیکن اس سے پہلے تو وہ عضو معطل بن چکے ہیں۔ اور جناب اب بات کریں گے جناب الطاف حسین صاحب کی، ایم کیو ایم کا 40واں
یوم تاسیس، تو اس پہ جناب لندن میں ایک اجتماع ہوا اور اس پہ جناب الطاف حسین صاحب نے بڑی فکر انگیز خطاب کیا، کافی اہم باتیں کی انہوں نے، کچھ باتیں ثقیل بھی کی، کچھ محبت بھری بھی کی۔ تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں مزید تفصیلات اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں میں نے سنی ہیں، جو تک خبریں مجھ تک پہنچی ہیں، اس پہ کافی یہ فکر انگیز خطاب تھا اور واقعی اس کو سننے والا خطاب تھا۔ اس کے بعد اب جو بات ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے علی بابا 40 چور۔ جی، علی بابا 40 چور، کیا کہانی ہے یہ؟ جناب، جو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو آزاد جیتے ہیں نا، چاہے وہ حمایتی یافتہ پی ٹی آئی کے ہوں، عمران خان صاحب کے ہوں، ان کا سمپیتھی کا ووٹ ان کو پڑا ہو، یہ جیتے ہوں، لیکن یار ہر آدمی کی قیمت ہے۔ جو لوگوں کو یہ پتہ لگتا جائے گا کہ بھائی عمران کو پاور میں لانے نہیں دے گی مقتدرہ، اور مقتدرہ ابھی کافی مضبوط ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی تحریک چلا کے اس کو پلٹ سکیں یا بہت جلدی اقتدار حاصل کر سکیں، تو بھی لوگ کہیں گے یار پیسے کماؤ، موج اڑاؤ، تو وہی ہوگا کیونکہ یہ لوگ سب وہی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی۔ دیکھو کلچر تو وہی ہے، پارٹیاں لوگ اس لحاظ سے ٹکٹ لیتے ہیں کہ یار اس کا مضبوط ہے، ہمارے برادری کا ووٹ اتنا ہے، اتنا ووٹ پارٹی کا پڑ جائے گا تو جیت جائیں گے، آج کل اس کا نعرہ چمک رہا ہے یا نعرہ گونج رہا ہے یا لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے، عمران خان تو چلو اس کا ٹکٹ لے لو، اگر نواز ہے تو اس کا ٹکٹ لے لو، وہ بھی پیسے دیتے ہیں پارٹیوں میں جا کے اور اس کے بعد ٹکٹ لیتے ہیں، تو ساری کہانی تو بھائی وہی ہے۔ تو یہ لوگ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں، میں نے شروع سے کہا کہ جتنی پارٹیاں ہیں یہاں پر انتخابی پارٹیاں ہیں، نظریاتی پارٹی نہیں ہیں، اور جب نظریاتی پارٹیاں نہیں ہوتی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بکاؤ مال ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہیں گے، مشکل وقت بھی دیکھیں گے، ٹف ٹائم بھی دیکھیں گے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، اور خاص طور سے ایم این ایم پی ایس جو ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف بولی لگواتے ہیں، مال کماتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، وہ آتے اس لیے کہ 10 کروڑ لگائیں گے، 50 کروڑ کمائیں گے، تو وہ تو اسی لیے آتے ہیں نا بھیا۔ تو اب جناب ہمارے ہر دل عزیز دوست مروت صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی میں 40 ممبران جو ہے ہمارے انحراف کر چکے ہیں ہماری پارٹی سے، اور وہ سب بڑا رول پلے کریں گے سینٹ کے انتخابات میں۔ اور میں بتاتا ہوں کہ یہ صوبہ سرحد میں بھی ہوگا، دیکھیے میری باتیں لکھ لیجیے، اور یہ کہاں پر ہوگا؟ قومی اسمبلی میں بھی ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ جو بیلٹ ہے نا، یہ خفیہ بیلٹ ہے، خفیہ رائے شماری ہے سینٹ کی، اس میں ان کو جا کے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے۔ اب ضمیر کو کتنے میں بیچتے ہیں ان کی مرضی ہے، وہ ٹھیک ہے 10 کروڑ میں، 5 کروڑ میں، 8 کروڑ میں، ٹھیک ہے، وہ اپنے جا کے ووٹ ڈالیں گے وہاں پہ۔ تو بھیا نتائج بڑے حیران کن آئیں گے، یہ بات میں پہلے سے بتاتا رہا ہوں، میں نے مثال بھی دی کہ جب عمران خان خود آزاد تھے، وزیر اعظم تھے، ان کی پارٹی جو ہے صوبہ سرحد کے اندر برسر اقتدار تھی، اس کے باوجود بھی وہاں کے کافی 8 سے 10 جو ہے نا صوبہ سرحد میں کی اراکین نے مال بنایا اور کسی اور کو جو ہے نا سینٹ بنوا دیا، جو باہر کے بندے کو۔ بعد میں انہوں نے انکوائری کی، ان کو نکالا، جو بھی کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جناب ایکشن لیں گے، جو پارٹی کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ووٹ دیں گے، لیکن خفیہ رائے شماری میں آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ کس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، کس نے نہیں دیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں، یہ کوئی اوپن وہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے لیے سب ایک سائڈ پہ چلے جائیں یا ہاتھ اٹھائیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے۔ یہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے بھیا، اس کے اندر آپ گئے، آپ نے ووٹ ڈالا اور چلے گئے۔ اب آپ باہر آ کے تو قسم کھائیں گے اپنی پارٹی میں کہ میں تو آپ ہی کو دیا ہے، اندر جا کے آپ نے بلّہ جانے ووٹ ڈالتے وہ کس کو دیا ہے۔ تو یہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے کہ جناب ہماری پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں 40 اراکین جو ہیں وہ انحراف کر چکے ہیں پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اختلافات جو چل رہا ہے، کے پی کے اندر مسئلہ چل رہا ہے۔ اب کے پی کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے
اس کے اندر یہ ہے کہ اجلاس بلاتے ہیں گورنر صاحب، لیکن گورنر صاحب جب اجلاس بلاتے ہیں کہ ان لوگوں سے جن لوگوں کی جو سیٹیں جو ایکچولی ریزرو سیٹیں خواتین کی اور اس کی جو ہے دوسری پارٹی کو دے دی گئی ہے، وہ ان کا حلف لیا جائے، لیکن یہ لوگ اجلاس نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی گورنر اجلاس بلا ہی نہیں سکتا وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا وزیر اعلیٰ، تو جب تک ہم نہیں کہیں گے اجلاس نہیں بلا سکتے۔ تو یہ وہ جو بھی اجلاس بناتے ہیں گورنر صاحب، یہ وہ جو ہے اس کو نہیں ہونے دیتے اس کو، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کو چاہتے ہیں کہ 2 اپریل تک جب وہ سینیٹ کے انتخابات ہوں یہ لوگ حلف نہ اٹھائیں، ورنہ یہ لوگ حلف اٹھا لیں گے دوسری پارٹی کے لوگوں کو جو کہ بندر بانٹ ہو گئی یہ سیٹیں، اور جو چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کے مطابق کہ جو انہوں نے کیا تھا سنی اتحاد کونسل سے، اس کی جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ کوئی سیٹیں نہیں ان کو الوکیٹ کی جا سکتی، کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، اس سے کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ گئے بھی تھے پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں بھی الیکشن ہار گئے، وہاں پہ یہ اپیل ہار گئے اور فیصلہ کے حق میں نہیں آیا۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کو حلف اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ اس کو اجلاس نہیں بلا رہے، اجلاس بلائیں گے تو وہ حلف اٹھائیں گے، تو حلف اٹھائیں گے تو ان کے جو ہے 10-15 سیٹیں بڑھ جائیں گی، تو ان کو جو 1-2 سینیٹر اور مل جائے گا صوبہ سرحد سے۔ وہ یہ نہیں چاہتے۔ گنڈا پور صاحب تو ایک دم دبا دم مسقل اندر کا کھیل ہے کہ بھائی رسہ کشی جاری ہے۔ دوسرے کی جناب اب جو کہتے ہیں نا کہ لائن دی ہے عمران خان صاحب نے، جو میں نے کہا تھا نا عید کے بعد ہوگا دم دما دم مسقل اندر، تو اس کی تیاریاں ہیں۔ اب اس کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں، کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، لاہور میں کتنے لوگ نکالتے ہیں یہ لوگ ہیں، کراچی میں کتنے نکالتے ہیں، مین تو صوبہ سرحد ہے کہ وہاں پر کتنے نکالتے ہیں، وہ نکل جائیں گے سرکاری طور پہ تو بڑے جلسے ہو جائیں گے، لیکن جلسے ہونا مقصد نہیں ہوتا، کتنے لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں اور کتنا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، مقتدر حلقوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو دکھانا پڑے گا۔ اور اس چکر میں ایسا ہی نہ ہو کہ آپ کی وزارت اعلیٰ بھی کے پی کے کی چلی جائے۔ اسی طرح پنجاب میں آپ کتنی دکھاتے ہیں، 1-2 لاکھ آدمی جمع کرتے ہیں، لاہور میں 50,000 لاکھ آدمی جمع کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیا جلوس کرتے ہیں، کیا اسٹرینتھ دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام آباد میں، کیونکہ یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو طاقت دکھانی ہے، اگر وہ آپ دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دم مسقل اندر کر سکتے ہیں اور مجبور ایک تحریک ایسی چلا سکتے ہیں جو آگے چل کے ایک بہت بڑی موومنٹ بن جائے، اور اس کے بعد اتنا بڑا پریشر آ جائے کہ یہ گورنمنٹ چل نہ سکے، اور جو پلان بنایا مقتدرہ کے حلقوں نے کہ اس گورنمنٹ کو چلا کے اور تمام مسائل پہ قابو پایا جائے، اور تمام باہر سے جو ہے ایڈ ویڈ لی جائے، اور ورلڈ بینک سے لی جائے، سعودی عرب سے لی جائے، یو اے ای سے لی جائے، اور IMF سے لی جائے، تو یہ ساری کہانی کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کہانی ہوگی، تو اس میں وہ کامیاب نہیں اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ کو کچھ دکھانا پڑے گا، باہر سے پریشر جیسے آپ ڈلوا رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے نا ڈونلڈ لو کو بھی بلوا لیا اور اس کو کراس ایگزامینیشن بھی کروا دی، لیکن اس سے ہوا کچھ وہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ انٹرنیشنلی خبر تو بن گئی ہے، تو بن گئی کہ ٹھیک ہے، اور اس کو وضاحتی بیان بھی دینا پڑے گا امریکہ کو کہ ہاں بھائی دھاندلی ہوئی ہے، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، یہ ہوئی ہیں، الیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوا، فیئر نہیں ہوا، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کہا یہ کہ نہیں بھائی جو انہی کے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس کی تحقیقات کرے، اور وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو وہاں کے ججز وغیرہ ہیں، کورٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ کریں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ آپ نے ایک نیوز تو بنا دی، انٹرنیشنل لوگوں کو اس طرف ان کا توجہ مبذول تو کرا دی، لیکن اس کا کوئی بہت ہی بینیفٹ جو ہے حاصل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ عوام کو روڈوں پر نہیں لائیں گے، اور عوام کو روڈوں پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا نظریاتی لوگ ہوں جو جیل جانے کے لیے، کوڑے کھانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ لوگ نہیں ہیں، عوام تو شاید ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کو موٹیویٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہ لیڈر تو سب بھی بھی لوگ ہیں، تو وہ جو ہے وہ تو خاص طور سے MPs تو وہ تو ویسے ہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور اپنے گروپ بنا رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں تو یہ بھی میں بتاتا چلو کہ پنجاب اسمبلی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، کیونکہ جو آئین کے تحت یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پارٹی کے اگر جیتے ہیں، اب جیسی پارٹی کلائے گی سنی اتحاد کونسل، تو اس کے لوگ 50% سے زیادہ کے لوگ ریکویزیشن جمع کراتے ہیں کہ ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، تو پھر اسپیکر ان کو اجازت دے دیتا ہے، وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ 50% سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا اپنی جو کیا کہتے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔
تو باتیں بہت ساری ہیں، تفصیلاً میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی پروگرامز کروں، ایک دن میں 2 پروگرامز کروں، کچھ کروں، تاکہ جو ہمیں 4 دن کا لاس ہوا ہے اور آپ لوگوں کو خبریں نہیں ملی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔